امامہ شریف باندھ لی، داڑھی رکھ لی، مسواک کر لی. یہ تو وہ سنتیں ہیں کہ جن سے ایمان نہیں بنتا. یہ سنتیں بعد کی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اور اگر سونا نہ ہو صرف سہاگا ہو تو بھی کیا فائدہ ہو. یہ ساری سنتیں اس وقت کام آتی ہیں کہ جب اللہ سے تعلق جڑ چکا ہو، رسول اللہ سے تعلق جڑ چکا ہو. سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب یہ سینس نہیں رہا ہے کہ اللہ رسول سے تعلق جوڑنا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے اسلام کو صرف اور صرف عبادتوں کی ادائیگی سمجھ رکھا ہے. عبادتیں کرتے رہو، یہی اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. اب یہ مثالی نمونہ انہوں نے صرف ظاہری مثالوں سے ثابت کر دیا. جس امت کو، جس قوم کو ان دو لفظوں کا معنی معلوم نہ ہو، ایک ہوتی ہے اتباع اور ایک ہوتی ہے حکم ماننا. آپ جو ہے وہ حکم مانے. حکم ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت. اطاعت اور اتباع. اطاعت یہ ہے کہ جو حکم دیا ہے اس کی بجا آوری ہو، اور اتباع کیا ہے؟ جیسا وہ کریں ویسا کرو، بھلے حکم دیں یا نہ دیں، یعنی ان کے رنگ میں رہنا. اتباع کا مطلب ہوتا ہے، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک لفظ ہے انگریزی میں ٹو امیٹیٹ. جیسے عورتوں کے لیے ایک تو سونے کی جولری ہوتی ہے اور ایک آتی ہے امیٹیشن جولری، تائیوان وغیرہ سے، انڈیا میں بھی لیکن تائیوان کی کوالٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تائیوان کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ 10 سال بھی وہ پہنے تو رنگ اترے گا نہیں. تو اس کو امیٹیشن کیوں بولتے ہیں؟ کہ ہو بہو ویسی بنی. انگریزی کا لفظ ہے ٹو امیٹیٹ. ٹو امیٹیٹ کا مطلب ہے، آسان الفاظ میں، کاپی کرنا. کیا مطلب ہے؟ تو اتباع کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں. سب سے بہترین لفظ انگریزی میں اتباع کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، ٹو امیٹیٹ. امیٹیٹ جو ہے یعنی اتباع. اتباع جو ہے وہ خالصتاً باطنی معاملہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتباع کا ظاہری مطلب لے لیتے کہ جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے لیے فرمایا کہ کچھ کام صرف میرے کرنے کے لیے ہیں. تو اب جو میرے کرنے کے لیے کام ہیں وہ اتباع کی بات تو نہ ہوئی نا، وہ تو اطاعت والی بات ہے. تو یہ جو ظاہری شریعت ہے یہ اطاعت میں آتی ہے، اور جو اتباع ہے وہ آتی ہے بات طریقت میں، یعنی اپنے آپ کو ان کے کردار میں ڈھالنا.